آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے سر، بہت شکریہ آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا، ڈی ایس پی صاحب تھے، تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اسی کام کے لیے جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے۔ عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں موت کی چکی جسے کہتے ہیں وہاں جا کے پڑھی۔ پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی، اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ جی کو لگتا تو ایسا ہی ہے، آپ تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی اعلیٰ شہری میں 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق بنا تفتیش یعنی FIR۔ اور میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سر، واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سب سے کہ کیا ہمارے سسٹم میں واقعی سچ بولنے کی گنجائش ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج میں دیکھ رہی ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جیل کے بعد رہائی کا پہلا پوڈ کاسٹ۔ آج میں ایک بہت ہی سنجیدہ اور حساس پوڈ کاسٹ پر ریاکشن دے رہی ہوں۔ یہ کوئی عام انٹرویو نہیں ہے، 103 دن کی قید، جیل سے ڈیتھ سیل اور ایک ایسا الزام جس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ کانپ جاتے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہے، لیکن میں صرف سب سے اہم اور دلچسپ حصوں پر ہی ریاکشن دوں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں آپ سے ویسے تو بڑے سوالات ہیں آج آپ سے، لیکن سب سے پہلے میں 103 دنوں کی وہ قید کہانی سننا چاہتا ہوں، اور شروع کریں 25 اگست 2025 کی اس شام سے جب آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں، پھر کیا ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے۔ اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی، تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا۔ تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا، تو ایک DSP صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے، اور ایک ساتھ ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں۔ ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی، تو انہوں نے کہا اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر تاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے TTP کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال، جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، میرا، تو لسٹ ہر سال نکلتی ہے، تو ہم تو عادی ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ۔ ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے، تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کو دیکھ لیں، فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نا کسی جگہ پہ چلے جائیں۔ میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں، وہاں میٹنگ ہے، اور DPO صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ان دنوں ہمارے DPO صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو وقتی طور پہ ایک DPO بھی امپورٹ کیا گیا، اور اسی کام کے لیے جی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس DPO کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کردم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ، اور اس میں اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا، بات کرتا، مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے DC آفس جی DC آفس میں۔ وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا، DC صاحب نہیں آئے ہیں، ان کا جی وہ ادھر ہیں کہیں، تو ابھی آپ DPO آفس چلیں۔ DPO آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ DSP صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے، یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے، وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں، لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی، یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا، گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے، اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی، چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں، ان کے مالی ان کو قتل کر دیں۔ اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی، ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت آرمی چیف نے، ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ۔ تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، یہ ان کے ہی جانشین تھے، وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے، پرچہ ان کے ہاتھ میں جی، اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا، یہ پینک کر کے، حالانکہ
یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں, مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا, کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں, موت کی چکی جسے کہتے ہیں, وہاں جا کے پڑھی تھی جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا, اور وہ 30 دن کے نوٹس, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10-12 دن کا, میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 MP مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں. یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے. آپ نے یا پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو, یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں. ہاں جی, وہاں پہنچ گئے. اچھا, اس وقت تک تو یہی اسٹوری تھی. اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا, یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع. یہ بھی غلط تھی. وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی. 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بھی جھوٹ لکھا. اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی, میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. ہاں جی, انہوں نے بتایا. میں نے کہا ایسے کہتے نہیں, میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے اسٹیپ میں تو یہ ایک اسٹیپ طے کیا. اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے. اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا, شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں, لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا. تو میں نے وہی پڑھنا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا. اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا, 31 اگست 2025. فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے, جیل کے اندر ایک روٹین ہے. تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو FIR کاٹی ہوئی ہے, سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں, پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں. چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن, کوئی قیاس آرائی, کوئی ٹیوا, کوئی قیافہ. میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے, بس میں یہ کہوں گا, اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ریاست دباؤ میں آ گئی. جی جی بالکل. اچھا, اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے. جب انہوں نے 3 MPO کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی, اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرس ہیں وکلاء, انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا, انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا, انتہائی بزدل آدمی تھا, اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا. نہ اس نے ملاقات کروائی, اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے, یہ والے وکیل صاحب نہیں جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے جو بار کے صدر بھی ہیں, ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں, یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے DC کے اوپر, اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ DC کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے, نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے, پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا, میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو اچھا, ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا, اپنے آپ کو دھوکہ دیا جی دونوں نے. سر 295C اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا مقدمہ, اتنا حساس نوعیت کا, تو بنا تحقیق, بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ظاہر نہیں کٹنی چاہیے, بالکل نہیں کٹنی چاہیے. ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں اس میں, جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے, تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا, تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے. رہا ہمارا معاملہ تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت, یہ آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی, آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے. یہ جو داخل ہوئی بھی ہے نا, ہم اسے قرآن و سنت کی بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں.
اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت، ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شک ڈالنی چاہیے تھی ان کو، وہ بھی نہیں ہے۔ باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک علادہ سے بحث ہے، اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خودکش حملہ کیا ہے، اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے ہیں جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا میں اس طرح بعد میں آتا ہوں۔ اچھا لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو آخر میں اس پوری پوڈ کاسٹ کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس گفتگو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے واضح کیا کہ ان کے خلاف بننے والے مقدمات، گرفتاری اور جیل کا تجزیہ محض ایک قانونی معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک انسانی آزمائش بھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح قید کے دوران عبادت، صبر اور خود احتسابی نے انہیں ذہنی طور پر مضبوط رکھا۔ جیل کے حالات، ڈیتھ سیل کے مناظر اور وہاں موجود قیدیوں کی زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جسے عام انسان نہیں دیکھ پاتا۔ ارشد بٹی صاحب کی طرف سے یہ گفتگو کسی مناظرے یا الزام تراشی کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھنے اور سننے کے لیے رکھی گئی، جو خود ایک مثبت بات ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کا اصل پیغام یہی تھا کہ اختلاف کے باوجود مکالمہ ہونا چاہیے، انسان کی کہانی سننی چاہیے اور کسی بھی معاملے کو یک طرفہ سوچ کے بغیر سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو یہ ویڈیو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر خبر کے پیچھے ایک انسان ہوتا ہے اور ہر انسان کی ایک کہانی۔ میں نے جان بوجھ کے پورا پوڈ کاسٹ نہیں چلایا بلکہ وہ حصے دکھائے جو سمجھنے کے لیے ضروری تھے۔ اگر آپ مکمل گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں تو اصل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آپ اس پورے معاملے پر کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔